Now we discuss article. ان سینٹینسز پر غور کریں. I bought a pen. میں نے قلم خریدا. He is an old man. وہ بوڑھا آدمی ہے. The earth revolves round the sun. زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. آپ غور کریں کہ اردو فقرات میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس کا ترجمہ کرنے کے لیے این یا دی لگایا جاتا، مگر انگریزی فقرات میں پین، اولڈ مین، ارتھ اور سن سے پہلے ہم نے این اور دی لگائے ہیں. یہ تینوں الفاظ آرٹیکلز کہلاتے ہیں اور ناؤنز کو متعارف یعنی انٹروڈیوس کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آرٹیکل کی انگریزی میں تعریف یوں کی جاتی ہے: 3 small words used to introduce nouns. ان میں اور این کو indefinite article کہتے ہیں اور یہ کسی خاص مخصوص شخص یا چیز کے لیے استعمال نہیں ہوتے. انگریزی میں indefinite article کی تعریف یوں کی جاتی ہے: اور این are called indefinite articles and they do not refer to any particular person or thing. دا کو ڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں اور یہ کسی خاص مخصوص شخص یا چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. انگریزی میں ڈیفینٹ آرٹیکل کی تعریف یوں کرتے ہیں: دا از کالڈ ڈیفینٹ آرٹیکل اینڈ اٹ از یوزڈ ٹو ریفر ٹو اے پرٹیکولر پرسن اور تھنگ. بعض گرامرینز انہیں الگ پارٹ آف اسپیچ شمار نہیں کرتے بلکہ ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو شمار کرتے ہیں. آرٹیکلز کا استعمال پڑھنے سے پہلے ان کی پروننسیشن یعنی تلفظ کے بارے میں چند باتیں سمجھ لیں. کو الف کی ہلکی سی آواز دیتے ہیں جیسے اے بک، اے بوائے، اے پین، یعنی اسے اگلے لفظ کے ساتھ ہی ملا دیتے ہیں. اے بک، اے بوائے، اے پین یا بک، بوائے، پین کہنا درست نہیں. کو اے اس وقت بولتے ہیں جب اس پر زور دینا مقصود ہو، جیسے I said A not D، یا کو اے اس وقت بولتے ہیں جب درجہ ظاہر کرنا ہو، جیسے I got A+ grade یا He reads in section A. این کو بولتے وقت چھوٹی سی الف کی آواز دے کر این کو آگے والے لفظ کے ساتھ ہی ملا دیتے ہیں، جیسے an elephant، an orange، an old man. این کو این کی لمبی آواز سے نہیں پڑھتے، جیسے an elephant، an orange یا an old man کہنا درست نہیں. THE کے لیے دا اور دی دونوں آوازیں موجود ہیں. اسے اس وقت دی بولتے ہیں جب اس کے بعد والا لفظ وال ساؤنڈ سے شروع ہو، جیسے دی ارتھ، دی ایسٹ، دی ایپل، دی اولڈ مین. اور اگر بعد والا لفظ کانسوننٹ ساؤنڈ سے شروع ہو تو اسے دا پڑھتے ہیں، جیسے دا بک، دا ڈور، دا پین. آپ اس فقرے کو یاد کر لیں جس میں دی اور دا دونوں آوازیں موجود ہیں. This is the end of the news. Dear students and listeners, vowel اور consonant کے بارے میں آپ کو بتایا جا چکا ہے. اب میں تھوڑی سی وضاحت vowel sound اور consonant sound کے متعلق بھی کر دیتا ہوں. اگر انگریزی کا کوئی لفظ بولتے ہوئے الف کی آواز سے شروع ہو تو اسے vowel sound کہتے ہیں. اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر انگریزی لفظ کو اردو میں لکھیں تو یہ الف سے شروع ہوگا، جیسے امبریلا کو اردو میں لکھیں. آپ نوٹ کریں کہ یہ الف سے شروع ہوتا ہے. اسی طرح ایپل کو اردو میں لکھیں. آپ نے نوٹ کیا کہ یہ بھی الف سے شروع ہوتا ہے. لیکن جب کوئی لفظ بولتے ہوئے وال ساؤنڈ سے شروع نہ ہو یعنی اردو میں لکھنے سے الف سے شروع نہ ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کانسوننٹ ساؤنڈ دیتا ہے، جیسے بوائے، چیئر، روم، پین، کاؤ،